اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مصباح ہے اور میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اسلام از دا پاتھ میں۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج ہم پارہ نمبر 15 کے اہم پوائنٹس کے بارے میں جانیں گے۔ تو پارہ نمبر 15 کے اہم پوائنٹس یہ ہیں: ہجرت سے 1 سال قبل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت ثابت کرنے کے لیے ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں تک لے جایا گیا اور جنت اور جہنم میں مختلف نشانیاں دکھائی گئیں۔ نماز، البقرہ کی آخری 2 آیات اور شرک سے بچنے والے گناہوں کی بخشش کے تحائف دیے گئے۔ فرشتوں نے حجامہ کروانے اور ابراہیم علیہ السلام نے تسبیحات کے ذریعے جنت میں درخت لگانے کا پیغام امت کے لیے دیا۔ اچھا کام خود کو فائدہ دیتا ہے، جو اپنے آپ کو احسن بنا لیتا ہے تو اس کے نیک کام کا اجر 700 گنا تک ملتا ہے۔ قرآن کی رہنمائی سب سے سیدھی راہ کی طرف ہے۔ کل نامہ اعمال پڑھ کر جو محاسبہ کرنا پڑے گا وہ آج کر لیں تو حساب آسان ہوگا۔ جنت کے لیے اس درجے کی کوشش کرنی ہوگی، ایک کے بعد ایک نیک عمل کرنے سے بڑے درجے اور بڑا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ والدین کی خدمت اور ان سے نرم گفتگو کرنا، مستقل دعا کرتے رہنا، فضول خرچی سے بچنا کہ ایسے کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ حکمت کے ساتھ اعتدال سے خرچ کرنا، اسراف کے ساتھ بخل سے بچنا۔ زنا کے قریب بھی نہیں بھٹکنا کہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ آنکھ، کان اور دل کی صفائی ہی سے زنا سے بچاؤ ممکن ہے۔ جن باتوں کا علم نہیں ان کے پیچھے نہیں پڑنا کہ کان اور آنکھ اور دل سے پوچھا جائے گا۔ بحث بعد الموت یقینی ہے، خواہ انسان پتھر یا لوہا بن جائے، مگر اللہ جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا دوبارہ اٹھائے گا۔ شیطان کے اکسانے پر فساد پیدا کرنے والی باتیں نہ کرو، بلکہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو۔ نیک بزرگ تو خود اللہ کی قربت کا وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کریں۔ گانے بجانے کی طرف مائل کر کے، مال کو غلط کاموں میں لگوا کر، اولاد کو اپنے اعلیٰ کار بنا کر اور جھوٹے سبز باغ دکھا کر گمراہ کرنا شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں۔ بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہوئے اپنی کمزوریوں کو دور کریں۔ نماز فجر میں قرآن پڑھیں کہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ ربی ادخلنی مدخلا صدقا واخرجنی مخرجا صدقا واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورۃ الکہف فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے ہے اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور کے حصول کے لیے پڑھیں۔ کجائی سے پاک قرآن مجید کے نزول پر اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف بیان کریں۔ اصحاب الکہف چند نوجوان تھے جنہوں نے ایمان بچانے کے لیے گھر بار اور آسائشوں کو چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے کئی 100 سال دشمن کے شر سے ان کی حفاظت فرما کر انہیں غار میں سلا دیا، سورج کی تپش سے ان کے جسموں کو بچایا۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے 2 باغ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونے کے بجائے تکبر کر کے آخرت کا انکار کیا تو ایک آفت نے سب تباہ کر دیا۔ نعمت پا کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آئے۔ خود کو سب سے بڑا عالم سمجھ لینے کی بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو اللہ تعالیٰ نے مزید علم کے لیے سفر پر روانہ ہونے کا حکم دیا۔ مخصوص جگہ پر خضر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے صبر کا وعدہ لے کر ساتھ چلنے کی اجازت دی۔ کشتی میں سوراخ کر دینے اور لڑکے کو قتل کرنے پر صبر نہ کر سکے تو ایسے کرنے کا سبب پوچھ بیٹھے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے کہا نہ تھا کہ تم صبر نہ کر سکو گے، علم کے لیے صبر بہت ضروری ہے۔ آئیں گناہوں سے بچنے اور ہدایت پر قائم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ امید ہے آپ کو یہ ساری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔